مہمان عزیز، ملک کے نامور مذہبی رہنما، دانشور، جن کے بارے میں میرا ایک نعتیہ مجموعہ ہے جمال احمد مرسل، اس میں بہت سے احباب کے لیے دعائے خیر ہے، تو میں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ کہا طاہر القادری نے صدا، کہا طاہر القادری نے صدا، محمد کے در سے جو مانگا ملا۔ میں ذاتی طور پہ آپ کا پرانا نیاز مند ہوں، اور میں نہایت ادب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ برائے کرم تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب، میر خلیل الرحمن سوسائٹی اور جنگ کی انتظامیہ ہر سال قومی اہمیت کے بڑے وقیع موضوعات پر سیمینارز منعقد کرواتی ہے۔ یہ سیمینار یا کانفرنس یا سرکس اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بہت سے وزراء کو، جو اب سابق وزراء ہو گئے تھے، مجھے ڈاکٹر حسن رضوی صاحب نے بتایا، جو میزبان ہیں مجلس کے، اس سیمینار میں شرکت اور خطاب کی اور اظہار خیال کی دعوت دی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں انہیں آنا چاہیے تھا۔ عوامی پلیٹ فارمز پر اپنا اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کرنا چاہیے، مگر باوجود ان نازک اور پریشان کن حالات کے باعث ان میں سے کوئی نہیں آیا، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صمیم قلب سے ادارے کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں صدر مجلس اور میرے برادر عزیز محترم سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جو ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ ہیں، اور ان کا منصب ایسا ہے کہ انسٹیٹیوشن تحلیل بھی ہو جائے تو ان کا منصب تحلیل نہیں ہوتا۔ انہوں نے باوجود اس کے آج اس سیمینار میں شرکت کی ہے، اور اپنا موقف وہ آپ کے سامنے بڑی صاف خیالی سے پیش کریں گے۔ ممکن ہے، چونکہ وہ عین ممکن ہے وہ ڈیفینڈ کریں اپنے انسٹیٹیوشن کو اور اسمبلیوں کی ڈیسولوشن کے اس ایکٹ کی مخالفت کریں۔ ان کے منصب کا ممکن ہے یہ تقاضا ہو اور وہ اس کو نبھائیں، اور آپ کے خیالات سے عین ممکن ہے یہ بات مختلف ہو، کیونکہ قوم مجموعی طور پہ ڈیسولوشن کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کے اخلاق، شرافت اور صبر کا امتحان ہے کہ آپ خوش دلی سے اور صبر سے ان کا نقطہ نظر سنیں گے۔ جو کچھ پہلے ہوا مجھے اس پر اسد افسوس ہے۔ کسی مقرر کی رائے سے ضروری نہیں کہ سامعین کو اتفاق ہو، ہزارہا بار اختلاف ہوتے، مگر اس کی تقریر کو باہم مناظرہ یا مذاکرہ نہیں بنا دینا چاہیے۔ خطاب کے دوران بولنا، کومنٹس دینا، فکرے کسنا
اور اس کے ساتھ گفتگو میں الجھ جانا، یہ نہ دین ہے، نہ اخلاق ہے، نہ شرافت ہے، نہ جمہوریت ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پروگرام اجتماعی طور پہ جس کی تشہیر ہوتی ہے، اور اخبار میں پچھلے سال بھی یہ پرابلم ہوا تھا، جب ایک پروگرام کو جنگ والے اوپنلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، وہ چھپ جاتا ہے، ہر کسی کے لیے دعوت عام ہوتی، تو ہر فکر رکھنے والے اور ہر تحریک اور ہر جماعت سے وابستگی رکھنے والے، ہر قائد اور ہر تنظیم کے لیڈر سے محبت رکھنے والے لوگ، ان کو اوپن دعوت ہوتی ہے، سب آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی مخصوص محبت کا یا جذبات کا اظہار کرتے ہیں، بہت سے لوگ جو اس جماعت یا تنظیم سے بالکل متعلق نہیں ہوتے، وہ دیکھا دیکھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ماحول ایک سرکس میں بدل جاتا ہے۔ ایک بات میں نے ڈاکٹر حسن رضوی صاحب سے کہی کہ آپ اگر دعوت عام کا سلسلہ بند کر دیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا، اور داخلہ بذریعہ کارڈ رکھیں اور احتیاط کے ساتھ جتنی سیٹس ہیں اتنے کارڈ ایشو کریں، تو کم سے کم ایسی فضا پیدا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ بعض مقررین، میں آپ کو اپنی گفتگو سے پہلے کچھ تلخ باتیں کہنا چاہتا ہوں، بعض مقررین یہ سمجھتے ہیں اگر کسی ایک کے حق میں زیادہ جذبات کا اظہار ہو رہا ہے، تو بعض مقررین یا بعض سیاسی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صاحب یہ مینج اور مینوور کر کے بہت سارے اپنے سامعین کو لائے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس گناہ میں اور اس جرم میں نہ یہ کہ وہ شریک نہ ہو بلکہ اسے خبر تک ہی نہ ہو، لیکن آپ اپنے غلط رد عمل سے، غلط جذبات کے رد عمل سے، بے موقع، بے محل اور نامناسب اظہار جذبات سے ایک غلط امپریشن کریٹ کرتے ہیں۔ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، کثیر تعداد غیر متعلقہ لوگوں کی ہوتی ہے، مگر جب پورا ماحول غیر سنجیدہ ہوتا ہے تو سارا کا ساری الا بلا کسی ایک کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے، اور پڑھے لکھے محافل میں اور مواقع میں ریسپانس بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، موضوع نہایت سنجیدہ ہے، اہم ہے اور وقت کے ساتھ بڑا ریلیونٹ ہے۔ میں تمہید کے ضمن میں جو کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، میں براہ راست موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ موضوع کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے۔ اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ ابھی تو عرصہ محشر میں رہے گا، ابھی نکلنے کے امکانات کم ہیں۔ میں اس وقت میں اس پہلو پر اظہار خیال کی کوشش کروں گا کہ ہم اس عرصہ محشر سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو نکلنا کیسے ممکن ہے۔ میں براہ راست سولوشن کی طرف آؤں گا، حل کی طرف آؤں گا، مسئلے کی تشخیص اور حل، اس موضوع پر بات ہو۔ میں اپنی گفتگو کی ابتدا یہاں سے کرتا ہوں کہ ہر لیڈر، ہر حکمران، ہر پریزیڈنٹ، ہر پرائم منسٹر، ہر جماعت کا سربراہ اس ملک میں آئین کی بات کرتا ہے، آئین کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ آئین میرے پاس بھی اس وقت ہاتھ میں ہے، یہ آئین کی بات ہوتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے، اگر ہم عرصہ محشر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ آئین کی حیثیت کیا ہے۔ اگر تو یہ آئین محض ایک آرائش، نمائش اور زیبائش کی دستاویز ہے جسے ہر کسی نے اپنی خواہشات کے لیے، جیسے علامہ کو ہر کوئی اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جتنا استحصال فکر اقبال کا ہوتا ہے شاید کسی کا ہوگا، ویسے تو قرآنی فکر کا بھی استحصال ہوتا ہے، اسی طرح آئین کا بھی استحصال ہوتا ہے۔ اگر تو یہ صرف زیبائش و نمائش، نعرہ بازی اور محض دوسرے کو طعن و تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے آئین کو اپنی گفتگو کا عنوان بنانا ہے، اور یہ صرف دستاویز اسی قدر ہے، اس کی اپنی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے، اس کا اپنا ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ کوئی ریلیونس نہیں ہے،
اس کی اپنی ہماری عملی زندگی میں اور ریاستی کردار کے متعین کرنے میں اور حکومتی کردار کے متعین کرنے میں اس کا کوئی تعلق نہیں، محض ایک نعرہ ہے، زیبائش ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر ایک دھوکہ ہے، دجل و فریب ہے، جو ہم 50 سال سے کم و بیش 49 سال سے دیے جا رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، اور عرصہ محشر میں ہیں اور عرصہ محشر میں رہیں گے۔ اگر ہم عرصہ محشر سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں آئین کو اس نگاہ سے دیکھنا ہوگا اور ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ نمائش کی چیز نہیں، بلکہ اس سے ریاست کا، حکومت کا اور اپنے نظام سلطنت کا بنیادی کردار متعین کیا جائے۔ آئین اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ بیسک کریکٹر وضع کرتے، اسٹیٹ آرگنز کے بھی، انسٹیٹیوشنز کے بھی، سسٹم آف گورنمنٹ کے بھی، خود گورنمنٹ کے، اس سے کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ایک اسٹرکچرل آرڈر دیتا ہے، ایک پریکٹیکل اسٹریٹجیز اور پرنسپلز دیتا ہے جس کے مطابق قوم کا مقدر سنورتا ہے۔ اگر تو آئین کی حیثیت یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ نگران حکومت وہ میری گفتگو کی مخاطب بھی رہے گی تھرو آؤٹ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کو عرصہ محشر سے نکالنا چاہتے یا ہمیں نکلنا چاہیے، تو آئین کو ایک عملی ریاستی مقدس دستاویز سمجھ کر ہمیں عملاً اپنی ریاست، حکومت اور نظام سلطنت کا کردار اس سے متعین کرنا چاہیے اور کھیل تماشے کو اب ختم کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اس سے متعین کرتے ہیں اپنا کردار، تو میں اس آئین کے 2 مقامات کا ریفرنس دوں گا اپنی گفتگو میں۔ ایک اس کا پریمبل، وہ قرارداد مقاصد جس نے قیام پاکستان سے پہلے ہی اس پاکستان کے قیام کے مقصد کو، اس کے کردار کو، اس کی سمت کو متعین کر دیا تھا، اور آج وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، پریمبل ہے۔ اس کو ریفر کروں گا اور اس کو میں، اس کے 2-3 حصے ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ ان طرف مبذول ہو۔ ایک تو پریمبل کی ابتدا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ مؤثر حلقوں اور اخبار جنگ کے ذریعے کم سے کم یہ نگران گورنمنٹ تک اور قوم تک بھی پہنچے۔ ہمارا آئین ان کلمات سے شروع ہوتا ہے: ویئر ایز sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust۔ یہ جو جملہ ہے یہ تھوڑا تجزیہ مانگتا ہے۔ اس جملے میں 4 بنیادی خطوط ریاست پاکستان کے متعین کر دیے گئے۔ پہلا مسئلہ سوورینٹی کا، اقتدار اعلیٰ کا، اس آئین نے کلیئر کر دیا، قطع نظر اس کے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ کیا تھا اور کیا ہے۔ آئین نے متعین کر دیا کہ سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کا ہے، نہ وہ کسی فرد کا ہے نہ کسی خاندان کا ہے، حتیٰ کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے، وہ اسمبلی کا بھی نہیں ہے، وہ جوڈیشری کا بھی نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوشن کا نہیں، کسی فرد کا نہیں، کسی قانون، کسی شے کا نہیں۔ آئین کا پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں ساری پاورز، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کا۔ جو ادارہ اللہ کے امر کے تابع چلے گا اس کی اتھارٹی ویلڈ ہوگی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور جو انسٹیٹیوشن اللہ کے امر کی خلاف ورزی میں چلے گا اس کی اتھارٹی انویلڈ اور وائڈ ہوگی۔ اس کو اس کا وجود میں آنا بھی غلط ہوگا اور اس کا توڑ دیا جانا بھی غلط نہ ہوگا۔ اقتدار اعلیٰ جب مقرر ہو گیا کہ یہ اللہ کا ہے، اب اس کے بعد گورنمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ اگلے لفظ ہیں اتھارٹی ٹو بی ایکسرسائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان۔ یہ اختیار حکومت اور حق حکومت، آئین یہ بتاتا ہے کہ یہ عوام پاکستان کا حق ہے، حکمرانوں کا نہیں ہے۔ آئین کا لفظ میں پڑھ رہا ہوں، اختیار حکومت یہ عوام کا رائٹ ہے، پرائمریلی حکمرانوں کا رائٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حکومت کرنے کا اختیار ایکسرسائزڈ بائی دا پیپل آف پاکستان، جو پاکستان کے عوام کو دیا گیا ہے، یہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے۔ تیسری شک یہ ہے
کہ یہ ایک مقدس امانت، اختیار حکومت کا عوام کو دیا جانا اس بات کو کلیریفائی کرتا ہے کہ یہ اقتدار کی امانت، اختیار حکومت کی امانت انفرادی نہیں، جماعتی نہیں، خاندانی نہیں، یہ پوری قوم کا اجتماعی حق ہے، اور یہ ایک مقدس امانت ہے، یعنی امانت بھی ہے اور مقدس بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت اور اس کے ضمن میں جتنے اختیارات آتے ہیں، خواہ وہ آئینی ہوں، انتظامی ہوں، قانونی ہوں، مالیاتی ہوں، وہ محض امانت کے طور پہ استعمال ہوں گے، ان میں خیانت کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اور ان اختیارات کے استعمال کا انداز، چونکہ یہ مقدس امانت اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کا تقدس بھی مجروح نہ ہونے پائے، اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو بھی داغ نہ لگے۔ یہ 3 شرائط، اور چوتھی شرط آخری، within limits prescribed by him۔ آگے چل کے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کی بات آتی ہے کہ منتخب لوگوں کے ذریعے یہ عمل، یہ اختیار استعمال ہوگا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے حدود مقرر کر دی ہیں آئین نے، within the limits prescribed by him۔ یہ اختیار حکومت کی حد ہے، یہ ایبسولوٹ اتھارٹی نہیں ہے، یہ کنٹینجنٹ ہے، یہ کنڈیشنل ہے، یہ چیلنجبل ہے، ایبسولوٹ انچیلنجبل پرماننٹ نہیں ہے۔ یہ اختیار حکومت اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہے۔ جو شخص اللہ کی حدود سے ایکسیڈ کر کے ایک قدم آگے اٹھانا چاہے گا، اس کے قدم کو اگر کاٹ کر بھی پھینک دیا جائے اسے چیخنے کا حق نہیں ہے۔ اور اسمبلی سے لے کر نیچے تھانے تک پاکستان کے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو اللہ کی مقرر کردہ حدود، اور اللہ کی مقرر کردہ حدود ہی کا نام کتاب و سنت ہے، قرآن و سنت، انہی کا نام شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا نام نظام مصطفیٰ ہے، اسی کو اسلامی قانون کہتے۔ اس اسلامی قانون، شریعت محمدی اور قرآن و سنت کی مقرر کردہ حدود سے جو باہر نکلتا ہے، اس کی تضییق کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے، وہ قرآن و سنت کا باغی ہے۔ لہذا اسے اپنی اتھارٹی کے تحفظ کے لیے اسلامی معاشرے کے اندر اقدام کی نہ کوئی اجازت ہے، اور اگر کسی نے اسے گندے انڈے کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا، نہ اسے چیخ و پکار کا کوئی حق ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے بغاوت مول لی، اس نے اللہ سے بغاوت مول لی، اس نے اپنی اتھارٹی کو ایکسیڈ کیا، اس نے اللہ کے دیے ہوئے حق کو چیلنج کیا، اور اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر، امانت کے مقام سے اٹھا کر اقتدار اعلیٰ کے اس منصب پہ بیٹھانا چاہا جو اللہ کا حق تھا، جب اس نے کہا کہ میرے اختیار کو چیلنج کوئی نہ کر سکے۔ یہ تو ایک ایسپیکٹ۔ اب اسی پریمبل میں 2 جملے اور آگے قابل توجہ ہیں جو حکومت اور ریاست کے کردار کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک جملہ آگے آتا ہے wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed۔ پاکستان کے قیام کی جد و جہد کرنے والے اور پاکستان کا تحفہ اپنی جد و جہد کے نتیجے میں اس قوم کو دینے والے، وہ اس کے مقاصد، اس کا کردار متعین کرتے ہوئے وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، تحمل، بردباری اور سماجی عدل و انصاف، یہ سارا کا سارا نظام ایز اننسیٹڈ بائی اسلام، جو معیار اسلام نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق آبزرو کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک معیار اسلام ہے۔ ہمارے ہاں انتخابی دور میں تو اسلام کی بڑی باتیں ہر کوئی کر لیتا ہے، مساوات محمدی کی بھی بات ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ کی بھی بات ہو جاتی، شریعت کے بل بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ انتخابی مہم میں تو سب کچھ ہوتا ہے، مگر کرسی اقتدار پہ قدم رکھنے کے بعد جسے دیکھیں وہی فرعون نظر آتا ہے، وہی قارون نظر آتا ہے، وہی نمرود نظر آتا ہے، وہی یزید نظر آتا ہے۔ پھر نہ شریعت یاد ہے، نہ غریب عوام یاد ہے، نہ جمہوریت یاد ہے، نہ روٹی کپڑا مکان یاد ہے، نہ روتے ترستے لوگوں کی چیخ و پکار یاد ہے، نہ بیٹیوں کے سر کے اٹھتے ہوئے دوپٹے یاد ہیں، نہ کسی کی عزت و ناموس یاد ہے، نہ پانی کو ترستے ہوئے غریب یاد ہیں، نہ لوگ جو عدل و انصاف کے لیے مارے مارے عدالتوں کے دروازے پر پھرتے ہیں، نہ ان کی آہو پکار یاد آتی۔
نہ قرآن و سنت یاد آتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا بن گیا ہوں، شاید اب مجھے اتار کوئی نہیں سکتا۔ اور تیسرا پہلو جو اس پریمبل نے متعین کیا ہے ہماری ریاست اور حکومت کے کردار کو، وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ یہ میں کوئی اپنی جماعت کا یا کسی اور اسلامی جماعت کا منشور پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں کہ یہ نظام مصطفیٰ کا یا اسلامی انقلاب کا تقاضا کرنے والوں نے اپنے منشور میں لکھ رکھا ہے، نہیں، یہ وہ منشور ہے جس کی بنیاد پر پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا تھا، اور وہ لوگ جو اس پاکستان کے منصب اقتدار کو سنبھالتے رہے ہیں یا اب سنبھالنا چاہتے ہیں، اور پرٹیکولرلی وہ لوگ جو قائد اعظم اور پاکستان کی تحریک کے چلانے والوں کو اپنے آپ کو اس کا وارث قرار دیتے ہیں اور بانی جماعت کے وارث بنتے ہیں اور بانی جماعت کا نام بلند کرتے ہیں، کم سے کم اور کسی کو ان کلمات کا حیا ہو یا نہ ہو وہ تو حیا کرے۔ انہوں نے لکھا کہ اس ملک میں ہر فرد کو انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ماحول حکومت مہیا کرے گی کہ وہ اپنی زندگی قرآن اور سنت کے نظام کے مطابق چلا سکے۔ یہ وہ تین بنیادی چیزیں جو ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اور اس کے جملہ اداروں کے کردار کو متعین کرتی۔ اس سے ریاست کا کردار کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے خود، وہ سارے جرائم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنہیں میں گفتگو سنانا چاہتا تھا وہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے شاید چلے گئے یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، انہوں نے سمجھا کہ ہماری بات آپ نے نہیں سنی، چلو ہم اپنی تقریر آپ کو زبردستی سنا کر چلے جاتے ہیں، جن کی آپ سننا چاہتے ہیں جب ان کی باری آئے گی تو آپ سن لینا اور ایک صدر صاحب سن لیں گے۔ میں گیلانی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اینڈ پر ایک رہ جائیں گے میزبان جنہوں نے الٹیمیٹلی شامیانے اور لاؤڈ سپیکر سنبھال کے لے جانا ہے، اور ایک میں اور ایک آپ رہ جائیں گے۔ میں بہت سے اور ساتھیوں کو سنانا چاہتا تھا کچھ باتیں۔ یہ بھی ہمارا قومی کردار ہے۔ جیسے آپ نے مظاہر دیکھے، اگر کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہے اسے ساری خرابیاں سرمایہ داروں میں نظر آئیں گی، کیونکہ سرمایہ دار کثرت سے مسلم لیگ میں نظر آ رہے ہیں اسے۔ پھر جو مسلم لیگ کا وکیل آیا ہے اسے جہان کی ساری خرابیاں زرداروں میں نظر آئیں گی، کیونکہ وہ جرائم پیشہ لوگ پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے۔ اس کے بھی فرشتے اس کے بھی فرشتے، چور ڈاکو سارے ہم ہیں۔ تنقید بھی یک طرفہ۔ یہ یک طرفہ سوچ، پارٹیزن اپروچ، اس سے کس احتساب کی، کس عدل و انصاف کی توقع کرتے ہیں جب ہمارا ضمیر خود مسلمان نہیں ہے؟ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اگر اس جماعت کے وڈیرے ظالم ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چور ہیں اور قوم کا خزانہ لوٹتے رہے ہیں، اگر آپ کا ضمیر مسلمان ہے تو ان کو بھی لٹیرا کہیے جیسے دوسروں کو لٹیرا کہہ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی اکا دکا کو چھوڑ کر پچھلے 10-12 سال کے عرصے میں جتنے آئے ہیں اللہ ماشاءاللہ، یہاں تو اقتدار پر سب لٹیرے ہی لٹیرے آئے ہیں۔ کبھی کوئی ادھر سے آ گیا، کبھی کوئی ادھر سے آ گیا، کبھی کوئی چڑھ گیا، کبھی کوئی اتر گیا۔ اس کا حل میں عرض کرتا ہوں۔ حل اس کا یہ ہے کہ اس کے حل کو بھی آئین نے بیان کر دیا۔ آئین کا آرٹیکل 62 اور 63 جو پارلیمنٹ کے ممبرز کی کوالیفیکیشنز اور ڈس کوالیفیکیشنز کو ڈیل کرتا ہے، میں صرف اس آرٹیکل 62 کے 3 کلازز آپ کو بیان کرتا ہوں، صرف 3۔ باقی دونوں آرٹیکل سارے کے سارے انفورسیبل ہیں، مگر اس وقت صرف 3 کلازز مینشن کرتا ہوں۔ آرٹیکل 62 اگر ان پر عمل ہو جائے تو تمام مسائل کا حل اسی الیکشن میں ہو جائے گا اور ہم عرصہ محشر سے اسی ایک الیکشن سے نکل سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ آرٹیکل 62 کی کلاس ڈی وہ کہتی ہے کہ ممبر پارلیمنٹ ہونے کا حق صرف اس کو ہے،
صرف اس کو ہے. He is of good character and is not commonly known as one who violates Islamic injunctions. پارلیمنٹ میں الیکٹ ہونے کا حق یا اسمبلیوں میں جانے کا حق اور آپ کا منتخب نمائندہ اور رکن اسمبلی بننے کا حق صرف اس کو ہے. پہلی شرط جو اچھے کردار کا اور اچھی سیرت کا حامل ایک، اور نمبر 2 جو اسلامی احکام کو توڑنے والا نہیں جانا جاتا. آپ ایمان سے کہیے صرف اس ایک کلاز کو لے لیں تو پارلیمنٹ سے اور اسمبلیز سے کتنے افراد اس میں سے مستثنا ہو جائیں گے؟ یقیناً ہوں گے. میں سب کو یکساں نہیں سمجھتا ہوں، یقیناً ہوں گے، مگر دیانتداری کا تقاضا ہے. کتنے ہوں گے؟ اس ایک کلاس کو ذہن میں رکھیں. دوسری کلاس جب تینوں کو اکٹھا ملا لیں گے تو آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. دوسری کلاس ہے he has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins. شرط ہے وہ اسلامی تعلیمات کا ضروری اور مناسب علم رکھنے والا ہو. یہاں تو انگوٹھا چھاپ لوگ بھی ہیں بے شمار، اور وہ لوگ بھی ہیں. میں اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں. میں صرف اتنا ایک مینشن کروں کہ میں ایک بار ایک وفد تھا، وہ پریزیڈنٹ اوزال جو فوت ہو گئے تھے ٹرکی کے، تو ایک آفیشیل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈیلیگیٹ گیا تھا سرکاری. اس میں کئی رہنما گئے تھے، حکومت کے نمائندگان اور وزراء بھی گئے تھے. میں بھی اس میں تھا. ایک نماز آ گئی، نماز جنازہ سے پہلے نماز ظہر. ٹرکی میں ہم اکٹھی نماز پڑھ رہے تھے. تو وزراء میں جو اس وقت بھی تھے، بعد میں بھی رہے، اس سے پہلے بھی رہے، آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں یا ہو جائیں گے کسی وقت میں، ایسے بھی تھے جن کو نماز کی بھی پتہ نہیں تھا. فرض جماعت سے پہلے پوچھتے تھے زور کے لیے کہ پہلے کچھ پڑھنا ہے. پھر وہ دیکھ دیکھ کے جو پڑھنا تھا وہ پڑھتے رہے. اب پتہ نہیں اندر کیا پڑھتے رہے ہوں گے وہ. اس طرح نماز بھی پڑھی تو نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے. یعنی جن کو نماز تک کی بھی خبر نہیں، وہ نہ صرف آپ کے ممبر پارلیمنٹس ہیں بلکہ اس ملک میں وزارتوں تک بھی جاتے ہیں. کون انکار کر سکتا ہے اس بات کا؟ اور پھر اس میں کلیئر کٹ ہے. نمبر 1 بنیادی علم ہو اسلامی تعلیمات کا، ایک شرط. دوسری جو فرائض و واجبات ہیں ان کو پریکٹس کرتا ہو، پابند صوم و صلات ہو، اور دیگر جو فرائض اور واجبات سارے انہیں پریکٹس کرتا ہو، عملاً مسلمان ہو. اب اس پیمانے پہ پرکھ لیں کہ وہ کتنے افراد ہیں جو عملاً پریکٹسنگ مسلمز ہیں، جو فرائض و واجبات پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے ایز ویل ایز ایبسٹینس فرام میجر سنز، بڑے گناہوں سے مکمل طور پہ پاک ہو، بچتا ہو. اب بڑے گناہوں میں بدکاری بھی ہے، بڑے گناہوں میں شراب خوری بھی ہے، اور بڑے گناہوں میں اور بہت سے کام آتے ہیں جس پر مجھے کمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ آئے روز اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ ایم پی ایز لے جائے گئے پنجاب کے، کچھ مظفر آباد، کچھ پشاور، ان کو یہ سہولتیں میسر کی گئی ہیں، اور کچھ بہت زیادہ انہماک کے باعث ان سہولتوں میں بے ہوش ہوئے پڑے ہیں. اور ایسے وزراء بھی جاتے ہیں یہاں، کبھی سویڈن، کبھی ڈنمارک، کبھی ناروے، مختلف ممالک میں، کہ جہاز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ، پچھلے دور کے وزیر اعظم کے ساتھ وفد میں گئے ہیں لوگ، اور وزیر صاحب ایک شامل نہیں، واپس نہیں پہنچے بر وقت. تو پتہ کرنے پر، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اب کمرے سے ہی نہیں آئے. جا کے کمرہ کھلوایا تو وہ زمین پہ آرام فرما تھا. محرم این ہوش جز بے ہوش نیست، وہ بے ہوش پڑے تھے. وہی جس کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے. وہی دور. سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ہمارے وزراء، اور آپ کس کو اس ملک میں پتہ نہیں ہے کہ اس کے وزراء، ہر دور کے وزراء، جنرل ضیاء صاحب اس ساری لاٹ میں ذاتی طور پہ پریکٹسنگ اوبلیگیٹری ٹیچنگز کی پریکٹس کرنے والے تھے کمپیریٹیولی. گورنر ہاؤس میں میری ان کے ساتھ ایک زمانے میٹنگ ہوئی تو وہ اسلامی نظام کے بارے میں رہنمائی چاہتے تھے. کوئی گھنٹے کی میٹنگ تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ اکیلے اگر اسلام لانا چاہتے ہیں تو یہ انڈیویجول کام ہے یا پورا ٹیم کا کام ہے؟ کہنے کہ نہیں، پورا ٹیم ورک ہے. میں نے کہا کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں کتنے آدمی ہیں جو اسلام چاہتے ہیں لانا؟
ذرا نام گن کے بتا دیں. وہ خاموش رہے. میں نے پھر دوبارہ بات کی, آپ کی پوری ٹیم میں جس ٹیم کے ذریعے آپ اس ملک میں اسلام لانا چاہتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام آئے؟ خاموش رہے. میں نے کہا پھر میں ہی جواب عرض کرتا ہوں. میری دانش میں ایک آدھ آدمی کو چھوڑ کر آپ کی ساری ٹیم اسلام کے نظام کا مذاق اڑانے والی, تضحیق کرنے والی, اور ان میں وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ کثرت کے ساتھ کرنے والے لوگ ہیں. اور آپ کو سب پتہ ہے, اگر یہ ٹیم ہے جو خود اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے, جو ذہنی پر اسلام دشمن ہے, جو اسلام کو صرف نماز روزہ زکوٰۃ کی رسم تک مانتے ہیں اور بطور نظام اسلام کے تصور کو قبول کرنے کو تیار نہیں, آپ اس ٹیم کے ذریعے اس ملک میں اسلام لائیں گے تو کیا آپ اس ٹیم کو بدل سکتے ہیں؟ ان کا جواب یہ تھا جنرل ضیاء صاحب کا کہ نہیں, میں ٹیم کو بدل نہیں سکتا. میں نے کہا اگر آپ ٹیم کو بدل نہیں سکتے تو پھر یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ اسلام کا نظام لانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میری ٹیم اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے اور آپ اس کو بدل بھی نہیں سکتے, تو کیا نعرے لگاتے؟ اور اس کے بعد اسلام کا نام لینے والے آدمیوں کا حال تو ان جیسا بھی نہیں ہے, اور یہی حال غریبوں کا نام لینے والے, جمہوریت کا نام لینے والے, جتنے جمہوریت کش, جتنے غریب کش اور جتنے لوٹ مار کو انتہا پر پہنچانے والے وہ غریب پرور نکلے, اتنے شاید پہلے لوگ بھی نہ تھے. کیا ہے یہ کردار؟ پوری قوم کو بے وقوف بنا رکھا ہے. ایک تماشا ہے, قوم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے نعروں میں اور بے وقوف بنا کے ووٹ لیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے, اور تیسرا ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ, آئین کہتا ہے یہ سیشیس کہ وہ شخص ممبر پارلیمنٹ بننے والا ذہین, زیرک, دانش مند اور صاحب فراست ہونا چاہیے. یہ شرط ہے. سگیشیس میں آپ کو ڈکشنری میننگز دوں گا, 3 لفظ ہیں, بڑا دلچسپ یہ کلاس ہے. وہ ذہین ہونا چاہیے, یہ آئین کہتا ہے زیرک, دانش مند اور صاحب فراست ہو تاکہ آپ کی نمائندگی اور آئین کی معاملات کو سمجھنے اور سلطنت کے امور چلانے کا حق ادا کر سکے. دوسرا رائچس, متقی, پرہیزگار ہو. تیسرا نان پروفلیگیٹ ہو, نان پروفلیگیٹ. اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا, آئین کا لفظ بتا دیا میں نے, نان پروفلیگیٹ آئین کا لفظ ہے. میں صرف ڈکشنری میں لکھے ہوئے معنی بتا دیتا ہوں. پروفلیگیٹ کا معنی کیا ہے تو نان کا مطلب اس کا عکس ہو جائے گا. پروفلیگیٹ کا لفظ اس ملک کے آئین سازوں نے ضرورت محسوس کی اور ممبر پارلیمنٹ کی اہلیت کے لیے اس نان پروفلیگیٹ کی شرط لگائی. اور پروفلیگیٹ ڈکشنری میں کہتے ہیں عیاش, اوباش اور لفنگے کو. آئین کہہ رہا ہے کہ لفنگا نہ ہو, ڈوب کے مر جانا چاہیے. آئین درخواست کر رہا ہے کہ ممبر پارلیمنٹ لفنگا شخص نہ ہو, اوباش نہ ہو, بدماش نہ ہو, عیاش نہ ہو. یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ کچھ شریف لوگوں کو چھوڑ کر بقایا کثرت کے ساتھ وہ مینج کر کے پہنچتے ہیں. وہ باکردار ہو, وہ لفنگا آدمی نہ ہو. اب میں معذرت کے ساتھ یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ جو شرفاء ہیں ان کی تو ایکسکلوژن میں نے پہلے کر دی. کیا کوئی شخص قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہے, خواہ اس کا تعلق مسلم لیگ کی گورنمنٹ سے ہو یا جماعت سے, خواہ پیپلز پارٹی سے, ایون وہ سید یوسف رضا گیلانی جو اسمبلی کے سربراہ ہیں وہ خود ہی کیوں نہ ہو, وہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے اس بات کی ضمانت کہ ہاں ہماری ساری اسمبلی میں کوئی لفنگا نہیں ہے؟ درجنوں لفنگے ہیں, اوباش, عیاش ہیں, زانی ہیں, شرابی ہیں, بدکار ہیں, لٹیرے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا میں سب کے سب ایسے ہیں, نہیں. جتنے بھی آپ مان لیں, یہ کوئی 19 مان لے گا, کوئی 20, کوئی 21, کوئی کم, کوئی بیش, اس عدد سے بحث نہیں ہے. مگر آئین جس کردار اور کماش کے لوگوں کو اسمبلی کے مقدس ایوان تک پہنچنے سے روکنا چاہتا ہے, ہمارا انتخابی نظام یا سو کالڈ پولیٹیکل کلچر وہ ایسے افراد کو پوری ضمانت کے ساتھ اسمبلیوں میں بھیجتا ہے. اب میں گفتگو کے آخری اور عملی حصے کی طرف آ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ موجودہ نگران حکومت وہ بڑا زور دیتے رہے کہ 90 دن کی پابندی آئین کے اندر ہے, چونکہ آئین نے کہہ دیا ہے تو ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے, مجبوری ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آئین کی 90 دن کی مجبوری تو آپ کو نظر آتی ہے, اور یہ جو کچھ پڑھ کے میں نے بتایا یہ آئین میں نہیں ہے؟ اور
محترم ارشاد حقانی صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، ہمارے عظیم دانشور ہیں، مگر میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ آج اگر وہ وزیر نہ ہوتے اور جنگ کا کالم ہی لکھتے تو 90 دن کی اتنی اہمیت کے قائل نہ ہوتے جتنے آج ہو گئے ہیں وزارت میں بیٹھے۔ اس 90 دن کے فساد نے تو پوری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ آئین کی مجبوری ہے۔ سوال یہ جو کچھ بتایا ہے کہ لفنگوں کو روکنا، لٹیروں سے روکنا، اسمبلیوں کو بدماشوں سے روکنا، گنڈوں سے روکنا، ڈاکوؤں سے روکنا، قومی خزانہ لوٹنے والوں سے روکنا، صرف آنےسٹ اور امین آدمی، دیانتدار امانتدار آدمیوں کو لانا، یہ بھی تو آئین چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے۔ یہ شک نظر کیوں نہیں آتی کہ انہیں انشور کیا جائے؟ اگر نگران حکومت جو 90 دن کا وعدہ کر رہی ہے، سوال یہ ہے کہ 90 دن میں ان کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے؟ اگر وہ اس قوم کو روز محشر سے یا گھڑی محشر سے نکالنا چاہتے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ جو قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے اس عذاب سے نجات دلانا چاہتے ہیں، کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے 90 دن میں کہ وہ اس قوم کو اچھی قیادت مہیا کر دیں گے؟ صرف یہ کہ ہم فیئر الیکشن دیں گے، اور ان کے نزدیک فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ووٹنگ میں پولنگ میں دھاندلی نہیں ہوگی۔ اس سے کیا قیادت تبدیل ہو جائے گی؟ اگر آپ کے فیئر الیکشن کے نتیجے میں 90 دن کے بعد وہی 2 افراد جن کو باری باری اسمبلی سے یہی الزامات لگا کر نکالا گیا، جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو صدر مملکت کے الزام اور چارج شیٹ کیا تھی؟ جب بے نظیر کو نکالا گیا تھا پہلے بھی اور آج بھی صدر مملکت کی چارج شیٹ کیا ہے؟ الزامات کی فہرست تو مور اور لیس ایک جیسی رہی، اور یہی الزامات دونوں مرتبہ لگائے گئے، وہ بھی نکالا گیا، یہ بھی نکالی گئی۔ اگر 90 دن کے الیکشن کے بعد آپ کے سو کارڈ فیئر الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف یا بے نظیر دونوں میں سے پلٹ کر پھر آ جاتا ہے، اس جرم کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس عذاب مسلسل سے قوم کو نجات کون دلائے گا؟ تو جیسے الیکشن کروانا اور اسمبلیاں بنانا ایک رسم بن گئی ہے، اس طرح 3 سالوں کے بعد اسمبلیوں کو توڑنا بھی ایک رسم بن گئی ہے۔ اس غریب قوم کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف بنتے توڑتے دیکھتی رہے اور الٹ پلٹ کر کے وہی لوٹ اقتدار پہ اراکین بن کے آتے رہے، حکومتیں بدلتی رہے، نہ نظام بدلے، نہ چہرے بدلے، نہ قیادت بدلے۔ میرے نزدیک ٹھیک ہے اگر 90 دن کی شک آئینی ہے تو اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ اور بھی آئین میں پڑی ہیں۔ نگران حکومت کو 90 دن کی فکر کم اور گندے نمائندوں کے گندے کردار سے قوم کو نجات دلانے کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ اور کوئی انتخاب اس ملک اور قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتا، اور عذاب مسلسل سے کوئی انتخاب اس قوم کو نجات نہیں دلا سکتا جو انتخاب بلا احتساب ہوگا۔ بھرپور طریقے سے ایک احتساب ہونا چاہیے، کون کرے یہ ایک الگ سوال ہے، اس کے بھی جواب ہو سکتے ہیں۔ پورے طور پہ احتساب ہونا چاہیے، اور وہ سارے لوگ جو اربوں کھربوں روپے کے قرضے لے کر بیٹھے ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں ننگے جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ انہوں نے قرضے معاف کروا لیے۔ قرضے معاف کروانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، موسٹلی وہ ہوتے ہیں جو بڑے بھرپور طریقے سے بزنس میں نہیں ہوتے، قرضے لیے اور کھا گئے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اربوں روپے کے قرضے کھائے بیٹھے ہیں اور ایک محدود سی قسط کی ادائیگی کا ایک سرٹیفکیٹ لے کر کہ ہم نے کوئی قرضہ معاف نہیں کرایا۔ 96% اس قوم کا سرمایہ 4% جاگیرداروں، سرمایہ داروں، سرداروں اور زرداروں کے خاندانوں میں ہے، ان کی جیبوں میں ہے۔ وہ قرضوں کی قسط ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ بینک خالی ہو چکے، ملک کی اقتصادی صورتحال کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ان کے ہاتھی کے منہ میں 1-2 دانے ڈالنے سے، قسط واپس کرنے سے قوم کا مقدر نہیں بدل جاتا۔ انہیں قوم نے منتخب کر کے اسمبلی میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ اپنی حکومتی مؤثر حیثیت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کروڑوں روپے کے قرضے منظور کرائے جو اسمبلی میں ہوئے بغیر نہ منظور کروا سکتے۔
انہیں قوم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ عوام کی حالت بدلنے کی بجائے اپنے خاندان کی حالت کو بدلیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء کے دور سے لے کر آج کی تحلیل شدہ اسمبلی تک، اس پورے پیریڈ کی تمام اسمبلیز، نیشنل اور پروونشل، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز، ان کے حساب کتاب چیک کر کے ان میں سے جتنا نے قرضے لیے آج تک اور قرضے واپس نہیں ہوئے، کوئی سود واپس کر رہا ہے، کوئی چھوٹی سی قرض واپس کر رہا ہے، کوئی معاف کروا رہا ہے، جس کے پاس تربیت آتی ہے وہ اپنی اس فیکٹری کو دیوالیہ کروا دیتا ہے اور سارا سرمایہ دوسری طرف منتقل کر لیتا ہے، کہتا ہے جی فیکٹری دیوالیہ ہو گئی۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ مزدور صبح اخبار پڑھتا ہے، ہر سردار، ہر جاگیردار، ہر سرمایہ دار جس کے ذمے اربوں کروڑوں روپے کے قرضے، جب وہ عدالت میں جاتا ہے تو بینک ٹریبونل سے اپنی پاکیزگی اور پاک دامنی کا سرٹیفکیٹ لے کے نکلتا ہے، یہ ادا کرتا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ قرضوں کے قوانین وہ بھی انہوں نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ پھندا گلے میں آئے گا، قوانین ان کو تحفظ دیتے ہیں، اور یہ قرضے اس رشوت کے علاوہ ہوتے ہیں جو لیتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے علاوہ، کمیشن کے علاوہ، قومی خزانے کی چوری کے علاوہ۔ لا میکنگ یہ خود کرتے، ٹریبونلز کے رولز خود بناتے، بائی لاز خود بناتے، لہذا وہ قانون اتنا ڈھیلا، غیر مؤثر اور قانون اتنا بددیانتی پر مشتمل ہوتا ہے کہ وہ جس کی گردن میں پھندا کوئی ڈالتا ہے وہ ٹریبونل عدالت سے پاک دامن ہو کے نکل آتا ہے۔ ایسے گندے قانون کو جو قومی مفاد کو تحفظ نہ دے سکے اور صرف جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو تحفظ دے، اس کو ٹھوکر سے توڑ دینا چاہیے، ایسے ٹریبونلز کو توڑ دینا چاہیے۔ ہم ان جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور لٹیرے نمائندوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے قوانین اور وصولی کے قوانین اور نظاموں اور ان کے ٹریبونلز کو نہیں مانتے۔ ان کو پکڑا جائے، ان سے وصولی کی جائے، لٹکانا پڑے تو لٹکایا جائے، اس وقت تک چھوڑا نہ جائے جب تک قوم کا ایک ایک پائی تک کا حساب واپس نہ دے دیا۔ اور آخری ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ ایم این اے ایم پی اے اسمبلیوں کے لوگ اپنا حق سمجھنے لگے ہیں سال ہا سال سے کہ ایم این اے ایم پی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ضلع میں ڈی سی بھی اس کی مرضی کا آئے گا، ایس پی بھی اسی کی مرضی کا آئے گا، پٹواری تھانے دار تک بھی اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ یہ پریولنٹ نظام ہے، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہر کے حلقے میں یہ ہوتا، وہ اپنے حلقے میں ساری ایگزیکٹو پٹواری تک، تھانے دار تک اپنی مرضی کی رکھتا، چور بھی اسی کے ہوتے، ڈاکو بھی اسی کے، قاتل بھی اسی کے، غنڈے بھی اسی کے، بدمعاش بھی اسی کے۔ یہ سیاستدان اقتدار کی جنگ، انتخاب کی جنگ لڑنے سے پہلے بڑے بڑے قاتلوں کو خریدتے، غنڈوں کو خریدتے، طوائفوں کو خریدتے، ایسے عناصر کو خریدتے ہیں، ان سے کام لیتے، وہ دو کام ان کے کرتے ہیں، چار اپنے بھی کر لیتے ہیں۔ ان کو پھر اس ایگزیکٹو کے ذریعے تحفظ دلوایا جاتا ہے، اور ان کا تحفظ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے کہ یہ میرے ایم پی اے کی ڈیمانڈ تھی، اس کے حلقے کا ہے، ہم تبدیل نہیں کر سکتے، وہ مانگ کے لے جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ایگزیکٹو آفیسر ممبر پارلیمنٹ کی مرضی پر نہیں لگائے جاتے، ایگزیکٹو بھی عدلیہ کی طرح آزاد ہوتی، وہ لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کو تحفظ دیتی۔ یہاں یہ نمائندے الا ماشاء اللہ لوگوں کی جان و مال اور عزت کے خود لٹیرے بنتے ہیں اور اپنی ایگزیکٹو لا کر لوٹتے ہیں اور ان کو تحفظ دیتے ہیں۔ یہ نظام کیا ہے؟ یہ اسمبلیاں کیا ہے؟ آپ بحث کر رہے ہیں کہ اسمبلی ٹوٹی جائز ہے یا ناجائز۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو بنی وہ بھی جائز تھی یا ناجائز؟ ہماری دلچسپی صرف نام نہاد الیکشن میں نہیں ہے، اس الیکشن میں ہے جو اس آئین کے صحیح تقاضوں کو پورا کر کے ملک کا مقدر۔ تو جو چیز غلط بنتی ہے وہ ٹوٹے یا رہے، اس سے سروکار بھی کوئی نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل پولیٹیکل سسٹم اور الیکٹورل سسٹم کو بدلا جائے، اور نگران حکومت یہ کہنا حقانی صاحب کا یا بعض احباب کا کہ یہ کام نہیں کر سکتی، یہ منتخب حکومت کا کام ہے، یہ آخری نکتہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محترم حقانی صاحب سے بھی اور نگران حکومت سے اور وزیر اعظم سے بھی، نگران وزیر اعظم سے، اگر یہ کام نظام کو پاک کرنا، لمبی اسٹریٹجیز کی بات نہیں کر رہا،
کہ پورے ملک کی اقتصادی پالیسیاں بدل ڈالیں. فورن پالیسی نہیں، وہ منتخب حکومت کرتی رہے گی، مگر اس نئی حکومت کو منتخب حکومت اچھی حکومت لانے کے لیے تو کچھ کرے. اگر یہ منتخب حکومت کرے گی اور نگران حکومت یہ تبدیلی نہیں لائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگران حکومت الیکشن کروا کے تھوڑے سے پلس مائنس اور 19-20 کے فرق کے ساتھ انہی نمائندگان کو دوبارہ اسمبلی میں پہنچا دے گی. 3 فروری کو اگر الیکشن ہو گئے، اس وقت قوم یہ سوال کرے نگران حکومت سے اسمبلیوں کے منتخب نمائندگان کے چہرے دیکھ کر کہ اگر انہی کو دوبارہ لانا تھا تو توڑی کیوں. میں یہ کہوں گا، چند ایک کو چھوڑ کر جن کی پاک دامنی اسٹیبلش ہوگی، چند ایک کو چھوڑ کر جن کی پاک دامنی اسٹیبلش ہوگی، باقی ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹر یہ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، یہ شرافت کا نقاب اوڑھ کر لٹیرے اور بدماش ہیں. ان کو ڈنڈے مار کر نکال دینا چاہیے، ان کو نااہل کر دینا چاہیے، اس نظام کو بدلنا چاہیے تاکہ اس قوم کا مقدر بدلے. اور اخبار جنگ میں سمجھتا ہوں اس دور میں بڑا انقلابی کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ قوم کو بیدار کر دے. یہ الیکشن ایک تماشا بن گئے ہیں، ہر 3 سال الیکشن، ہر 3 سال بعد الیکشن، وہی چہرے پھر اوپر، وہی توکل اللہ اور وہی رحمت اللہ اور وہی مغفرت اللہ اور وہی انا للہ. یہ سوچنا کہ نظام انتخاب کو منتخب حکومت آ کے بدلے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 100 سال تک بھی اس نظام کے تحت منتخب ہونے والی حکومت نظام انتخاب کو نہیں بدلے گی، اس لیے کہ وہ نظام ان کا محافظ ہوگا اور وہ اس نظام کے محافظ ہوں گے. یہ ایک ملی بھگت ہے. اگر بدلے گا نظام انتخاب جب بھی تو نگران حکومت کے ہاتھ میں بدلے گا. یہ کیٹیگوریکل بات ہے. اگر اس طرح کرپٹ لوگ منتخب ہو گئے وہ نظام کو بدلنے نہیں دیں. لہذا اس ملک یہ تصور کہ انتخاب اکرم شیخ صاحب نے فرمایا تھا، وہ جو ایک طرف کا نام تو لیتے تھے دوسرا کا نام نہیں لیتے تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ انتخاب خود احتساب ہے اور ہم 90 دن سے آگے انتخاب کی تاخیر نہیں چاہتے. ان لوگوں کو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ اپنا احتساب نہیں چاہتے. اس ملک کا مروجہ نظام اگر خود احتساب ہوتا تو سرداری آسمان سے تو نہیں آیا تھا، اسی نظام سے آیا تھا، بے نظیر اس نظام سے آئی تھی. دائیں بائیں کے سارے اسی نظام سے آتے. یہ مروجہ نظام انتخاب کا کوئی احتساب نہیں ہے، یہ دھاندلی ہے، ظلم ہے، سازش ہے اس ملک ملت کے خلاف. میں آخر پہ مطالبہ کروں گا اور سفارش کروں گا نگران حکومت سے کہ انہیں اگر سپریم کورٹ میں بھی جانا پڑے کیس کو مضبوطی سے تیار کریں، لیکن خدا کے لیے سوچے کہ بار بار موقع نہیں ملتے اس قوم پر، اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جس الیکشن کو وہ فری اور فیئر سمجھ رہے ہیں، دیٹ وڈ بی جسٹ فیئر پولنگ، نتھنگ ایلس. وہ صرف ووٹ پڑ جائیں گے، چلو تھوڑے سے فیئر ہو جائیں گے، مگر وہی لاٹ اگر اسمبلیوں میں آئے گی تو تحلیل کا مقصد بھی فوت ہو جائے گا اور قوم کا ایسے شریف آدمیوں پر سے جیسے ملک معراج خالد آئے، ان جیسے شریف آدمیوں پر کی حکومت پر بھی اعتماد اٹھ جائے گا. لہذا 90 دن ہوں یا اس سے زیادہ عرصہ لگ جائے، ان میٹیریل ہے، اجازت لے سپریم کورٹ سے ان شکوں کی بنیاد پر، مگر سختی کے ساتھ امپارشل ہو کے ڈیسیجن لیں اور تمام ان عناصر کو جنہوں نے قوم کا خزانہ لوٹا اور قوم پر مسلط ہوئے اور جو قوم کو اور ملک کو اپنی ذاتی جاگیر بنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اس قوم کو نجات دلا دیں. متوسط طبقے کی شریف اہل قیادت اوپر آئے. ارشاد حقانی صاحب اگر نگران حکومت میں وزیر بن سکتے ہیں، وہ نظام لائیں کہ یہ الیکشن لڑ کے بھی وزیر بن سکے. السلام